پاکستان میں انصاف۔ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کی حکومت نے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی لالچ میں اتنا الجھا دیا ہوا ہے کہ جہاں کے سیاستدان سیاست نہیں بلکہ سیاست کرتے ہیں، جہاں کی عوام بس بیٹھ کر ہولناک واقعات کو قصے کہانیوں میں لے اڑاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا تعلق ایسے ملک سے ہے جہاں انصاف نہیں ملتا۔ بات ملالہ یوسف کی ہو یا پھر زینب کی یا پھر موٹر وے ریپ کیس کی، ہم بس آوازیں اٹھاتے ہیں تنقید کے لیے اور پھر دھیمی کر لیتے ہیں تنقید کے بعد۔ بس یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ پاکستان میں ایک دن میں کئی ریپ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پر کچھ نہیں ہوتا۔ اس ملک میں بھیک تو مل سکتی ہے مانگنے پر، مگر انصاف نہیں مل سکتا۔ ایک ایسا ہی کیس چند دن پہلے رپورٹ ہوا ہے جس کو ٹیگ دے دیا گیا ہے حسب معمول، جسٹس فار نور۔ نور 27 سالہ لڑکی تھی جو سابق سفیر پاکستان کی بیٹی بھی تھی۔ ان کا جعفر بردرز کے بیٹے ظاہر جعفر کے ساتھ ریلیشن شپ تھا۔ جب تعلق تھا دونوں افراد کے بیچ میں تو ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا، مگر کچھ ذاتی ناچاکیوں کے باعث نور نے اپنا تعلق ظاہر جعفر سے ختم کر دیا اور یہ واقعہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ کیا ہم اب بھی اتنے اندھیروں میں رہتے ہیں جہاں پہ لو ریلیشن شپ میں بریک اپ جیسی چیز کو اسپیس نہیں دے سکتے، جہاں شادی جیسے رشتے میں ڈیورس جیسی چیز کو اسپیس نہیں دے سکتے بلکہ سیدھا کسی کی زندگی کا سودا کر ڈالتے ہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے جو یہ تعلیمات سکھاتا ہے؟ اسلام تو ایسا نہیں سکھاتا۔ کیا ہم ابھی تک اتنے ان پڑھ ہیں کہ ہم اخلاقی قیمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی بریک اپ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، اس کو جانے دو۔ زور زبردستی سے رشتے نہیں بنتے۔ پتہ نہیں ہماری سوسائٹی یہ بچپنا کب چھوڑے گی۔ نور مقدم کو ظاہر نے بہانے سے F74 اسلام آباد میں بلایا، جبکہ نور مقدم نے اپنے گھر والوں کو یہی کہا کہ وہ لاہور جا رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، مگر اصل میں وہ F74 ظاہر جعفر کے پاس جا رہی تھی۔ کیوں جا رہی تھی؟ اندرونی باتیں ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ ظاہر نے اپنے اپارٹمنٹ میں نور کو بلا کر اسے گولی ماری پہلے، اور پھر اس کو تیز دھار ہتھیار کے ساتھ اس کا گلا کاٹا اور پھر اس کے سر کو کسی فٹ بال کی طرح کک کرتا رہا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ یہ حرکتیں کرنے کا بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ جب ظاہر جعفر موقع واردات پہ گرفتار ہوا تو وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا، جبکہ اس کے گھر والوں کا یہ بیان ہے کہ وہ ایک مینٹل ہیلتھ ایشو سے فائٹ کرنے والا پیشنٹ ہے اور اس کی کوئی ڈرگ ہسٹری بھی ہے۔ ایون میڈیا بھی اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درندوں کے اس جنگل میں جہاں خونخوار جانوروں کی حکومت ہو، وہاں ایک ہرنی کو انصاف ملے گا یا نہیں۔ بات عمارت یا غربت کی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اب تک خواتین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو سکا۔ عورت وہاں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو، اس کو انصاف نہیں ملتا، ہمیشہ زیادتی کا نشانہ بنتی ہے۔ بلکہ ایسے کہنا چاہیے کہ معصوم چاہے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ نسل نسب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف تو بس ایک کتابی کہانی ہو کر رہ گئی ہے۔ خدارا باتوں کی دنیا سے نکل آئیں اور عملیات کی طرف قدم بڑھیں۔ انصاف دلائیں نور کو، ورنہ اگلی ناانصافی کی دستک آپ کے دروازے پہ ہو سکتی ہے۔ ڈونٹ اسپیک فار می، جسٹ اسپیک فار می۔